بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید احمد سہیل حسین سوال جواب کی دوسری قسط کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوں. آج کل ارتداد کا موضوع جو اس وقت پھیلا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی موجود ہیں. میں مولانا آپ سے پہلا سوال، آج کل ارتداد کا شور ہر طرف ہے. مسلم طلباء غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ فرار ہو رہے ہیں اور مذہب تبدیل کر رہے ہیں. آپ ان واقعات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ارتداد کا جہاں تک تعلق ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ارتداد کی لہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیرۃ العرب میں چلی. اس کا مقابلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. جن لوگوں نے زکوٰۃ روک دی تھی یا جو لوگ دین سے پھر گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا. اس وقت چونکہ خلافت اسلامیہ تھی، اسلامی حکومت تھی، اسلامی فوج تھی، اس لیے اس مسئلے کی خاطر طاقت کا استعمال کیا گیا تاکہ اسلامی حکومت کا استحکام باقی رہے اور اس میں انتشار نہ ہونے دیا جائے. تو ارتداد پر اس سے بھی قابو پایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور تربیت اور دعوت اور اصلاح کا عمل جاری و ساری رہا. لیکن وقتاً فوقتاً جب بھی کبھی کفر کا غلبہ ہوا، شرک کا غلبہ ہوا، ماحول میں بگاڑ ہوا، فسق و فجور عام ہوا، تو ارتداد کھل کر یا دبے پاؤں مسلم معاشرے میں داخل ہوا. حضرت مولانا علی کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 کی دہائی میں ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف فرمایا تھا جس کا عنوان تھا ردت ولا ابا بکر لہا. ارتداد ہے اور ابو بکر نہیں. مولانا نے اس وقت جس ارتداد کا تذکرہ کیا تھا اور جس کا پھر اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں بار بار ذکر کیا، وہ ثقافتی ارتداد ہے، تمدنی ارتداد، تہذیبی ارتداد، تعلیمی ارتداد. مسلمان نام ہے، مسلمان گھروں میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن ذہن مرتد ہے، فکر مرتد ہے. ثقافت میں ارتداد ہے. نظریات کمیونزم کے، کیپٹلزم کے، لبرلزم کے اور دنیا کے بہت سے جو ازم ہیں، ان کے نظریات کو جو شخص اختیار کر رہا ہے اور پشتینی طور پر، روایتی طور پر مسلمان ہے، وہ اصلاً مرتد ہے. اور ایسے بہت سے مرتد ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ مرتد ہیں. ذہنی طور پر وہ ارتداد کے شکار ہو گئے ہیں. بہت سے ایسے جو کرسچن اسکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے جو ہندو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، ذہنی طور پر وہ ارتداد کے راستے پر ہیں. لیکن چونکہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، تو ہم اس ارتداد کو محسوس نہیں کرتے. اب جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی مندر چلا جائے مثلا، یا کوئی اپنے ہندو ہونے کا اعلان کر دے، یا کوئی لڑکی، مسلم لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ چلی جائے، یا اس کے برعکس صورتحال میں کوئی لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر لے، جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو یہ ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ایک ہنگامے کی صورتحال ہوتی ہے. اس وقت ان کو، لوگوں کو ارتداد نظر آتا ہے. حالانکہ یہ ارتداد نہیں، یہ ارتداد کے بلبلے ہیں، یہ ارتداد کی چھینٹیں ہیں. جس پیالے میں، جس ظرف میں ارتداد رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ چیزیں چھلک رہی ہیں. اور کہا گیا کہ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ ارتداد کے راستے پر ہے، بلکہ ارتداد کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو دین سے واقف نہیں، بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اسلامی ثقافت سے دور ہیں. صرف 3-4% ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. 95%، 97% وہ لوگ ہیں
جو دینی ماحول سے، دینی تعلیم سے، دینی تربیت سے محروم ہے، اور اس محرومی کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں، اس محرومی کے ذمہ دار ان کے خاندان ہیں۔ تو جس کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم، نماز کا نہیں معلوم، روزے کا نہیں معلوم، اور معاملات کے بارے میں اس کو علم نہیں، اسلامی طریقے پہ شادی بیاہ کیسے اس کا پتہ نہیں، تو شادیاں جو ہو رہی ہیں وہ غیر اسلامی، معاشرت غیر اسلامی، معاشیات غیر اسلامی، تعلیم غیر اسلامی، پورا ماحول غیر اسلامی ہے۔ اس لیے آپ کو جب اچنبھا ہوتا ہے کہ یہ سنا کہ بعض مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئی، تو یہ جو عمل ہو رہا ہے بالکل طبعی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، ساتھ رہتی ہیں، ہنسی مذاق کرتی ہیں، دوستیاں کرتی ہیں، تو جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر ہے وہ رائج ہو چکا ہے۔ اب انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے، اور جب جو محبت ہوتی ہے تو مذہب وغیرہ نہیں دیکھا جاتا، پھر ثقافت نہیں دیکھی جاتی، محبت دیوانی ہوتی ہے، اور عشق میں یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، اس کے لیے فلم انڈسٹری ہے، اس کے لیے تھیٹرز ہے، اس کے لیے سینما ہال ہے، اور اس کے لیے آج کی دنیا میں موبائل ہے۔ ہر وقت آپ کے پاس موبائل میں کوئی میسج کسی لڑکی کا آتا ہے کہ مجھ سے بات کیجیے۔ جب یہ ماحول ہے، یہ کلچر ہے، تو اس میں جو بچ جائے سمجھیے وہ اسلام کا معجزہ ہے، ورنہ لوگوں کو بچنا نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال، مسلمانوں کے اپنے گرلز کالجز اور خصوصاً ڈگری کالجز کی آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بالکل نرسری KG کے مرحلے کے اسکولوں سے یونیورسٹی کے آخری مرحلوں تک ان کی تعلیم قائم ہو، ان کے ادارے ہوں، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ذہن بنتا ہے، تعلیم سے تہذیب آتی ہے، تعلیم سے تربیت ہوتی ہے۔ تعلیم بھی اگر دوسروں کے حوالے ہو گئی تو پھر آپ اپنے کہاں رہے، پھر تو آپ کی زندگی مشرکانہ ہو گئی، کیونکہ آپ کی تعلیم ملحدانہ ہے، مشرکانہ ہے، لادینی ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب ہمارے بچے، ہمارے نوجوان رہیں گے تو اس کا رنگ، اس کا اثر ان پر پڑ کے رہے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، تدریج کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے فیصلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے ارادوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑے مجرم ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اور اس پورے ماحول میں جو شریک ہیں وہ سب ہیں۔ یہاں تک کہ کسی بھی ملک میں، کسی سرزمین پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں سے اللہ کا تعارف کرائیں، نبی کا تعارف کرائیں، اللہ کی کتاب کا تعارف کرائیں، دعوت دیں، سب کو اسلام کی طرف بلائیں۔ یہ عمل تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ تمام علماء کو اس کام میں لگنا چاہیے تھا، تمام طلباء کو اس کام میں لگنا چاہیے تھا، بجائے اس کے سب تماشا بین بنے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی بات جذباتی نوعیت کی کہہ دیتے ہیں۔ تو مسئلوں کا حل یہ نہیں ہے، ہر چیز کو توحیدی بنیاد پر قائم کرنا ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم اسکولز ہیں اور کالجز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ذہن سازی کے جو ادارے ہیں، ان کو توحید کی اساس پر قائم ہونا چاہیے۔ اگلا سوال، اسکول اور کالجز کے طلباء کی دینی تربیت کا کیا نظام ہونا چاہیے؟ طلباء اور طالبات اسکول اور کالج میں جو آپ پڑھ ہی رہے ہیں ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے شارٹ کورسز رکھے جائیں، صباحی، مسائی، کسی خاص چھٹی کے موقع پر، اتوار کے دن، جمعے کے دن، مختلف طریقے اختیار کیے جائیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا جو حکم نبوی ہے وہ عملاً نافذ ہو جائے، سب تک دینی تعلیم پہنچ جائے، کوئی محروم نہ رہے۔ اس کے لیے مسجد کا ممبر استعمال کیا جائے، صرف فضائل پر کوئی بیان کر دینا یا کسی وقت کسی مسئلے پر توجہ دلا دینا یہ کافی نہیں۔ انہیں چاہیے کہ مسجد کے ممبروں سے ترتیب کے ساتھ اسلامی فقہ سمجھائی جائے، حدیثیں منتقل کی جائے، قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا جائے، ایک اچھی ثقافت مسلمانوں میں منتقل ہو۔
تو یہ کام عیدین میں ہونا چاہیے، ہر جمعے میں ہونا چاہیے، اور پھر مختلف پروگرام جو ربیع الاول میں ہوتے ہیں، محرم میں ہوتے ہیں اور مختلف موقعوں میں ہوتے ہیں، ان کو ذہن سازی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور آج کے اس دور میں اوپن اسکول، ڈسٹینس ایجوکیشن، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایجوکیشن، یعنی جو جدید وسائل، ان کا بھرپور استعمال اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے کرنا چاہیے۔ آخری سوال، بہت سے لوگ ان مسائل کو اس تناظر میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ سب عورتوں کے مسجد سے دور رکھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ لوگ کورٹ میں بھی داخل ہوں گے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مسجد میں پروگرام ہو تو عورتوں کو شریک کرنا چاہیے، اس کے لیے چاہے باہر کسی گھر میں ان کا انتظام کر دیا جائے، کوئی خیمہ لگا دیا جائے۔ دینی تعلیم اور دینی پروگراموں سے عورتوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کا آدھا حصہ ہے، اب ان کے لیے الگ سے چاہے پروگرام رکھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے اہتمام الگ سے فرمایا، ان کے لیے باقاعدہ خصوصی طور پر آپ نے کورس رکھا، ان کو خطاب فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی جو کتاب العلم ہے اس میں اس کو باقاعدہ بیان کیا۔ تو اب عورت محروم نہ رہے، چاہے آپ مسجد بلا کے جلسہ کریں، کسی ہال میں بلائیں، کسی اسکول میں بلائیں، گھروں میں جا کے بات کریں، کوئی بھی راستہ ہو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاحب مسجد میں آنے سے، نماز وہاں پڑھنے سے مسئلے ہو جائیں گے۔ خطرہ یہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تھا، اور اس خطرے کی بنیاد پر علماء کرام نے یہ بہتر سمجھا کہ جب عورتوں کے لیے حدیث نبوی کے مطابق گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ فتنے کا دور جب اس عہد اول میں آ گیا تھا اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب عورتیں باہر نکلیں گی تو ان پر نگاہیں پڑیں گی، اور ہر عورت پوری طرح برقعے میں نہیں ہوگی، اس کا کوئی حصہ کھل بھی سکتا ہے، نگاہیں چار ہوں گی، اور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پر عمل نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو پھر وہ اس راستے پر لوگ پڑھتے چلے جائیں گے جہاں شیطان حبالت الشیطان یعنی عورتوں کو بطور جال کے استعمال کرے گا۔ اور سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورتوں کے ذریعے ہوا تھا، آج کے دور میں بھی اور ہر دور میں سب سے زیادہ جو فتنہ داخل ہوتا ہے عورتوں کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک طرف سدباب فتنے کا ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف تعلیم میں، تربیت میں، اصلاح میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں باتوں کو بہترین طریقے پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ آج ماشاءاللہ جماعت تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے، ہزاروں عورتوں نے تبلیغ کے ذریعے سے دین سیکھا، گھروں میں بھی تعلیم، جماعتوں میں نکلتی ہیں، تو مسلمانوں نے ان پر پابندی نہیں لگا رکھی، بلکہ وہ متحرک ہیں، فعال ہیں، عورتوں میں کام کر رہی ہیں۔ صحابیات کا یہ حال تھا کہ وہ تو جہاد میں بھی جاتی تھی۔ تو اس اعتبار سے کام ہو رہا ہے، اس کو اور بڑھانا چاہیے، اور جہاں نہیں ہو رہا ہے جیسے اسکولوں میں، کالجوں میں، گرلز اسکول اور گرلز کالجز جو ہیں وہاں دین کا انتظام ہونا چاہیے، اور ان کے لیے الگ سے ایسے اسکول اور کالج قائم بھی کرنے چاہیے۔ اس طرح سے کوئی خلا باقی نہیں رہے گا اگر لوگ فکر مند ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام